بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شمول علیہ السلام 1100 قبل مسیح کو پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بانجھ تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہاں پہلے سے اولاد نہ تھی، اور اسی طرح کشف الرحمن میں بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل میں بڑی تباہی ہونے شروع ہو گئی اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع ہو گئے اور بنی اسرائیل اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، تو اس وقت اللہ پاک نے بے شمار نبیوں کو ان کی طرف بھیجا، جن میں حضرت الیاس علیہ السلام بھی شامل تھے، اور اسی طرح بنی اسرائیل پر تہ رسول آتے رہے، مگر ان کی نافرمانی اور سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ تورات کو بھی انہوں نے مٹا ڈالا اور بھلا دیا، اس تورات کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور قوموں پر عذاب اسی طرح آیا کرتے ہیں جو مصر اور فلسطین کے ساحلی علاقوں میں آباد تھے۔ ان کا نام عمالقہ تھا۔ اس قوم نے آ کے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا، ان کے بہت سے علاقے قبض کر لیے۔ اسی طرح یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کے سبب کافروں کی زیر نگرانی ہو گئے اور جالوت جیسے سرکش حکمران کے زیر نگرانی ایک رعایا کی صورت میں رہنے لگے۔ تو یہ بڑا نازک دور تھا۔ ان حالات میں بنی اسرائیل کی قوم میں کافی عرصے تک نہ کوئی نبی آیا اور نہ کوئی رسول آیا، اور نہ ہی اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان پر کوئی رسول بھیجا۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ عورت کی کوئی باقی نہ تھا، کوئی اولاد نہ تھی۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا خاص فضل فرمایا۔ اس عورت کے باطن سے ایک بچے کو پیدا کیا جس کا نام شمول علیہ السلام تھا۔ جب آپ جوان ہوئے اور جوانی کو پہنچے تو تمام بنی اسرائیلیوں میں آپ دیانت کے لحاظ سے مشہور ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، بنی اسرائیل کے ہدایت کے لیے مقرر فرما دیا۔ تو اس قوم کے لوگ بڑے پریشان حال تھے، کیونکہ وہ اپنی ذلت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جالوت کے حکم کی زیر نگرانی ہوتے ہوئے جالوت ان پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ اس بدحالی کے سبب نے حضرت شمول علیہ السلام سے آ کر عرض کی، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو ہمارے لیے ایک امیر اور ایک بادشاہ، ایک ایسا شخص مقرر کر دیں جو ہم لیے جنگ کرے اور ہمیں اس کافروں سے نجات دلا دے۔ ہم سرپرستی کریں گے اور کافروں سے جہاد کریں گے، اپنے ملک کو ان ظالموں سے آزاد کروا لیں گے۔ تو جبکہ شمول علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو اس کام کے لیے کہا، لیکن ان کے بیٹوں نے ان کی نافرمانی کی اور لوگوں کو اور زیادہ پریشان کیا۔ مگر شمول علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ان کے بیٹوں نے ان کی قوم کو اور زیادہ پریشان کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، لیکن بنی اسرائیل کا اصرار بڑھتا گیا اور اللہ پاک سے دعا کی کہ یا رب العالمین، ان پر ایک ایسا شخص محفوظ فرما جو ان کی مدد کر سکے۔ شخص کو بادشاہ مقرر کیا گیا جو بنی اسرائیل میں نہایت ہی اچھا لیکن ایک غریب شخص تھا۔ قرآن مجید میں بھی یہ بھی واضح ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت شمول علیہ السلام سے بادشاہ کے تقرر کے لیے اصرار کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب تم کوئی بادشاہ تم پر مقرر کر دوں تو تم اس سے دشمنی کرو اور اس کی بات نہ مانو، اس کے ساتھ جہاد نہ کرو، مجھے ایسا لگتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت شمول علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، ہم اس شخص کے ساتھ جہاد کریں گے اور دشمنوں کو ختم کریں گے۔ اس صورت میں حضرت شمول علیہ السلام نے طالوت کو اپنے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا۔ اب اللہ پاک کے حکم سے جب طالوت بادشاہ مقرر ہو گیا، اب طالوت نے بنی اسرائیل میں عام اعلان کر دیا کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں نکلیں۔ تو جب بنی اسرائیل طالوت کی سربراہی میں دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے تو طالوت نے بنی اسرائیل کو آزمانے کے لیے ایک طریقہ یہ سوچا کہ ان کی آزمائش کے لیے کون شخص ضبط نفس اور اخلاق اور صداقت کے ساتھ جنگ لڑے گا۔ اس نے امتحان لیا جس میں یہ اوصاف پائے جاتے ہوں گے کہ وہ بہادر ہوگا اور جنگ کے قابل ہوگا، وہ میرے ساتھ چلے گا۔ اسی طرح وہ بزدل اور پست ہمت نہ ہوئے۔ تو طالوت نے اپنی فوج کو ایک ندی کے کنارے پر، جب کہ ان کو شدید قسم کی پیاس محسوس ہو رہی تھی، لا کر ان کو حکم دیا کہ یہاں صرف
ایک چلو پانی پی سکتے ہو۔ جو لوگ جی بھر کر سیر ہو کر پانی پئیں گے وہ میری جماعت سے نکل جائیں گے۔ جب لشکر ندی کے پار ہو گیا تو جن لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا تھا انہوں نے جالوت کی فوج کے ساتھ لڑنے سے پستی کا مظاہرہ کیا۔ جنہوں نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم جالوت کی فوج کے ساتھ کم تعداد میں ہونے کے باوجود لڑیں گے۔ چھوٹی جماعتیں ہمیشہ بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں۔ تو دونوں لشکر میدان جنگ میں صف اول رہے اور انہوں نے جنگ کی اور بادشاہ جالوت فوج کے سامنے اسی طرح کھڑا ہو گیا۔ طالوت نے جب اپنی کم فوج کو لے کر جالوت کے سامنے گیا تو جالوت اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ جالوت سامنے آیا اور مقابلے کے لیے للکارا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ اتنے میں ایک نوجوان نکلا اور آگے بڑھا اور اس نے ایک پتھر ان کی فوج پر داغ دیا۔ پتھر سنسناتا ہوا اڑتا ہوا جالوت کی پیشانی پر جا لگا جس کی وجہ سے اس کے سر کو توڑتا ہوا لشکر پر جا گرا تو جالوت گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ یہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور ابھی وہ پیغمبر نہیں بنے تھے اور پیغمبری کے عہدے پر مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے دلیری سے آگے بڑھ کر جالوت کا سر تن سے جدا کر دیا اور سر الگ کر کے نیزے سے کھڑا کر دیا۔ اس سے جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا اور لوگوں کا جوش اور بڑھ گیا۔ زبردست شکست ہوئی۔ جالودیوں کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کر دی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کا انتخاب چونکہ ایک بہت اچھا انتخاب تھا، یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کا انتخاب چونکہ فتح یابی کے ساتھ مکمل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بار پھر عروج عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر دور میں قوموں پر اپنے نیک لوگ بھیجے۔ اس واقعے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت کا دوست اور دشمن دونوں کے قلب پر اثر ہو گیا تھا اور لوگ ان کو ماننے لگ پڑے تھے۔ آپ کی شخصیت نمایاں ہو گئی تھی اور ممتاز نظر آنے لگے تھے۔ جالوت نے اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کرا دیا، آپ کو اپنی ولی عہد مقرر کرا دیا چونکہ آپ طالوت کے بعد بادشاہ بنے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک اور سلطنت کے ساتھ نبوت بھی عطا فرما دی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی تدریس اور مدارس میں تعلیم دیتے ہوئے دین کی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بزرگی اور فضل عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک صالح بندوں کو ہمیشہ ہی اپنے انعامات سے نوازا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو بر وقت رہنمائی فرمائی اور آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنے بادشاہ کی پیروی کرنا، میں اب تم سے رخصت ہونے کو ہوں۔ میں نے اپنا فرض جو میرے ذمہ تھا پورا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح فرمائی اور فرمایا کہ اگر میرے ذمہ کسی کا کچھ رہتا ہے تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ بنی اسرائیل نے کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ حضرت شموئیل علیہ السلام رخصت ہونے کو ہیں اور کچھ عرصے بعد آپ در فانی سے رخصت ہو گئے۔